نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز پڑھنے والا اگر یہ کام کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں نماز توڑنے کی اجازت دی گئی، اور کیا سانپ یا بچھو اگر نمازی کے آگے آ جائیں تو پھر نمازی نماز توڑ سکتا ہے۔ تو ان سارے مسائل پر میں آج آپ سبھی سے گفتگو کروں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اور نماز میں جو غلطیاں ہو رہی ہوں ان غلطیوں سے بچ سکیں اور اپنی نماز مکمل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازی اگر کسی سے بات کر لے تو یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اب چاہے نمازی نے کسی کے سلام کا جواب ہی کیوں نہ دے دیا ہو یا غلطی سے کچھ کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ کلام مفسد نماز ہے، یعنی کسی سے بات کرنا نماز کی حالت میں نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اب چاہے وہ جان بوجھ کر کے بولے یا پھر بھولے سے ایک آدھ لفظ ہی بول دے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور کلام وہی مفسد نماز ہے، یعنی وہی کلام نماز کو فاسد کرتی ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے، یعنی جو چیزیں اس کے دل میں ہیں، خیالات میں ہیں، ان سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن زبان سے اگر بات نکل جائے اور آواز اتنی ہو کہ کہنے والا خود ہی سن سکے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کو بھول کر کے سلام کر دیا تو بھی نماز جاتی رہی، یا پھر السلام ہی کہا ہو، علیکم نہ کہہ پایا ہو، پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے بھی دیا تو یہ مکروہ ہے۔ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہا جائے، کیونکہ اگر الحمدللہ کہہ دیا گیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ میں جو الحمدللہ ہے یہ تو سورہ کا جز ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں یہ الحمدللہ مراد نہیں، بلکہ نمازی اگر چھینکے یا کوئی اور چھینک رہا ہو اور نمازی نے سن لیا، اس پر اگر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ جو لفظ الحمد ہے، الحمدللہ، یہ نماز سے نہیں بلکہ نماز کے علاوہ ہے، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ گویا کہ نمازی نے چھینکنے والے کا جواب دیا ہے، اس وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی خوشی کی خبر سنائی، نمازی نے سن لیا اور نماز میں یہ الحمدللہ کہہ دیا، یا پھر کوئی بری خبر سن لی اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، یا تعجب کی خبر سن کر کے سبحان اللہ یا پھر اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر جواب دینے کا ارادہ نہ ہو، یعنی یہ چیزیں جو الحمدللہ یا سبحان اللہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون اگر کہہ رہا ہے نماز کے اندر، اور اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ کہنے والے کا یہ جواب ہے، بلکہ یہ چیزیں قرآن کی آیتوں میں بھی شامل ہے، تو اگر قرآن کی آیت پڑھ کر، اگر قرآن کی آیت سمجھ کر کے اس کو پڑھتا ہے تو اس صورت میں تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر پڑھتا ہی ہے اس لیے کہ فلاں کو جواب دینا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون، آج یہ آیت جو ہے ہمارے درمیان اس چیز کو لے کر کے مشہور ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس آیت کو پڑھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بری خبر سنے تو اس کے لیے بھی اس آیت کو ہی پڑھا جائے، کیونکہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ نماز میں اگر کوئی بلا وجہ کھنکھارتا ہے اور کھنکھارنے کی جو آواز ہے وہ بھی صاف صاف طور پر سمجھ میں آ جائے تو وہ بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو عذر ہے، کسی کو بلغم کی شکایت ہے، اس صورت میں اگر وہ کھنکھارے تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن جن کو اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں، وہ اگر جان بوجھ کر کے نماز میں کھنکھارتے ہیں اور ان کی آواز صاف طور پر نکلتی ہے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا پھر اگر کسی اور مجبوری میں کیا، جیسے کہ امام نے جو چیز پڑھی ہے وہ غلط اگر پڑھ دی تو امام کو اگر اطلاع دینے کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو حرج نہیں۔ اسی طرح آواز اگر صاف کرنے کے لیے نماز میں قرأت کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔
تکلیف کے وقت جو آوازیں نکلتی ہیں اف تف وغیرہ کی یہ جو الفاظ ہیں ان کا بھی نماز کی حالت میں نکلنا، یا پھر اگر کوئی نماز میں رونے لگے تو ان صورتوں میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے لیکن آواز اور کوئی حرف زبان سے نہ نکلے تو پھر حرج نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر رونے میں آواز بھی نکل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی مریض ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور بے اختیار بغیر ارادہ کے اس کی زبان سے اگر اف کی آواز نکل جاتی ہے تو وہ نماز کو نہیں توڑتی، کیونکہ وہ مرض میں مبتلا ہے اور مرض کی وجہ سے یہ جو آوازیں ہیں وہ فطری طور پر نکلتی رہتی ہیں، اس طرح سے وہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو چھینک آ جائے یا کھانسی آ جائے یا جمائی یا ڈکار آ جائے تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی کو کوئی صورت یاد نہیں اور وہ نماز میں قرآن مجید دیکھ کر کے سورت کی تلاوت کر رہا ہو، یا پھر کہیں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوں محراب وغیرہ پر اور اس کو اگر دیکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ توجہ نماز سے جاتی رہی اور توجہ یا تو محراب کی طرف ہو گئی یا پھر قرآن میں جو سورتیں لکھی ہیں اس کی طرف، تو اس میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر پڑھ رہا ہے وہ سورتیں جو اس کو یاد ہیں لیکن نظر اگر اس کی پڑ جاتی ہے آیتوں پر تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو پڑھ نہیں رہا بلکہ اسے جو یاد ہے وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب میں ایک بہت ضروری مسئلہ آپ سبھی کو بتانا چاہوں گی کہ نماز میں اگر سانپ اور بچھو اگر آ جائیں تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں، اور ان کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ سانپ اور بچھو اس طرح کے موذی جانور کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ ہی 3 قدم چل کر کے جانا پڑا ہو اور نہ ہی 3 ضرب لگانی پڑی ہو، یعنی اگر 3 قدم سے کم ہی چلا ہے یا 3 ضرب سے کم ہی مارا ہے اور سانپ مر گیا یا بچھو مر گیا تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر 3 قدم یا 3 قدم سے زیادہ چلنا پڑے یا 3 ضرب یا اس سے زیادہ مارنی پڑے اس جانور کو مارنے کے لیے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں سانپ اور بچھو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ نماز ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے، یعنی اگر کوئی موذی جانور آپ کے سامنے آ جائے اور اگر آپ نے اس کو نہیں بھگایا یا نہیں مارا تو وہ آپ کی جان لے سکتا ہے، تو اس صورت میں نماز توڑ کر کے اس جانور کو مارنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سانپ اور بچھو اور موذی جانور جو ہیں ان سے آپ کو خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے بچوں کو ان سے خطرہ ہے اور آپ کو یہ بات معلوم پڑ گئی ہو نماز پڑھتے ہوئے تو اس صورت میں بھی یہ ضروری ہے کہ نماز توڑ کر کے پہلے سانپ بچھو یا جو بھی موذی جانور ہے اس کو مار لیں اور سب کی حفاظت کر لیں، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ سانپ اور بچھو اور موذی جانوروں کو نماز میں اس وقت مارنا مباح ہے جبکہ سامنے گزرے اور تکلیف دینے کا ڈر ہو، یعنی جب وہ نمازی کے سامنے آ جائے یا نمازی کو ڈر ہو کہ وہ کاٹ لے گا یا اس سے کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس صورت میں مارنے کی اجازت ہے، نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ میرے نماز پڑھنے سے یا میرے حرکت کرنے یا نہ کرنے سے یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس صورت میں نماز نہ توڑنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر جان کا ڈر نہ ہو اور نماز توڑ دی جائے تو پھر مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ نماز میں اگر کسی کو کھجلانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کھجلی کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ایک رکن کے اندر اگر 3 مرتبہ کھجایا جائے تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا اور پھر ہاتھ ہٹا لیا۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کے کئی مرتبہ کھجایا تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا، لیکن اگر ایک مرتبہ کھجا کر کے پھر ہاتھ کو واپس رکھ لیتا ہے پھر دوبارہ اٹھاتا ہے تو یہ 2 مرتبہ گنا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر 3 مرتبہ ایک رکن کے اندر کر لیا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور 3 سے کم مرتبہ ہے تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کے ارکان جو ہیں وہی مراد ہیں یہاں رکن سے، یعنی اگر قیام میں ہے اور اس وقت اگر کھجلا رہا ہے تو اگر رکوع میں بھی کھجلی ہو جائے، رکوع کے وقت بھی کھجلا دے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو پھر اگر 3 مرتبہ سے زیادہ بھی ہو جائے، یعنی اگر قیام کی حالت میں 2 مرتبہ کھجایا، رکوع کی حالت میں 2 مرتبہ کھجایا، اسی طرح اگر سجدے کی حالت میں یا پھر تشہد پڑھنے بیٹھا ہے اس صورت میں کھجایا
تو اگرچہ یہ 5-6 مرتبہ ہو جائیں لیکن الگ الگ رکن میں ہیں، ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ کھجانے سے نماز ٹوٹے گی، الگ الگ رکن میں 3 مرتبہ سے کم ہو اور سب کو ملا کر کے اگر 3 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی مرد پڑھے یا کوئی عورت پڑھے، اب اس کے آگے سے اگر کوئی شخص گزر جائے یا کوئی جانور گزر جائے تو نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن گزرنے والے پر بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اور اگر نمازی کے سامنے سے جانے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا گناہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی جان لیتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا وہ قبول کرتا اور زمین میں دھس جانے کو وہ اچھا سمجھتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا۔ اگر کوئی شخص خالی میدان میں نماز پڑھ رہا ہو اور میدان کافی بڑی ہو تو اس صورت میں اگر کسی کو گزرنے کی ضرورت ہے تو نمازی کے آگے سے 3 گز چھوڑ دے اور 3 گز چھوڑنے کے بعد آگے سے اگر گزر جائیں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر اور مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو سترہ کے پیچھے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سترہ کہتے کس کو ہیں۔ نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے کسی چیز کو آڑ بنا دیا جائے تو اس کو سترہ کہتے ہیں، اور سترہ 1 ہاتھ اونچا اور 1 انگلی موٹا ہونا چاہیے، اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہے تو پھر 3 ہاتھ اونچا ہو، یعنی کم سے کم 1 ہاتھ اونچا اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو، لیکن موٹائی جو ہے وہ 1 انگلی ہونی چاہیے۔ تو پھر اگر نمازی کے آگے اس کو رکھ دیا جائے تو اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو اس پر حرج نہیں ہے۔ اور سترہ جو رکھا جائے گا تو وہ رکھنے کی جو جگہ ہے وہ نمازی کے داہنی جو آئیبرو ہے اس کے سامنے گاڑ دینا زیادہ افضل ہے۔ اب میں بتا دوں کہ سترہ کن چیزوں کا بنایا جا سکتا ہے۔ درخت، جانور، آدمی وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی درخت اگر سامنے ہے تو اس درخت کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس درخت کو ہی سترہ مان لے تو اس درخت کے آگے سے انسان گزر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی جانور اگر کسی جگہ پر بندھا ہوا ہے، کھڑا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس جانور کے آگے سے بھی کوئی گزر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر نمازی اپنے سے آگے گزرنے والے کو اگر روکنا چاہے تو وہ سبحان اللہ زور سے کہہ سکتا ہے یا قرات کرنے لگے بلند آواز سے یا پھر ہاتھ کا اشارہ کر دے، لیکن بار بار ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بار بار کرنے سے یہ عمل جو ہے وہ عمل کثیر کے اندر آ جائے گا۔ عمل کثیر یعنی ایسا عمل جس کو دیکھ کر کے وہ گمان نہیں کیا جا سکے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اور عمل قلیل یعنی تھوڑا سا کام، جیسے کہ اگر کسی کے سر سے ٹوپی گر گئی اور وہ فوراً سر پر ٹوپی رکھ لیتا ہے تو اس میں جتنا وقت لگتا ہے تو اس کو عمل قلیل کہیں گے، یعنی تھوڑا سا وقت جس کام میں لگ رہا ہے وہ کرنے سے آپ کا نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر ایک ہی کام کو بار بار کیا جائے تو وہ عمل کثیر کے اندر داخل ہو جائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ ایسا کام کہ جس کو دیکھ کر کے دور سے ہی یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا پھر شک ہو کہ پتہ نہیں یہ نماز میں ہے یا نہیں، تو پھر اس صورت میں وہ عمل قلیل نہیں بلکہ عمل کثیر ہوگا۔ اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ اور شک ہو کہ نماز میں ہی ہے تو پھر یہ عمل قلیل ہے۔ اب میں آپ کو چند ایسی باتیں بتا دوں کہ جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، جیسے نماز پڑھتے وقت کپڑے یا بدن یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے کیونکہ نماز کے اندر کھیل داخل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے کپڑا سمیٹنا، جیسے سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے کے کپڑے کو اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے ہی کر رہا ہو مگر یہ مکروہ تحریمی ہے، اور بلا وجہ ہو تو اور زیادہ مکروہ ہے۔ اور کپڑا لٹکانا جیسے کہ سر یا مونڈے پر اور اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے کہ سردی کے موسم میں بہت سارے لوگ سروں پر رومال وغیرہ یا شال وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے دونوں کنارے جو ہے وہ لٹکتے
لٹکتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے کپڑا لٹکا کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کرتے وغیرہ کی آستین میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ پیٹھ کی طرف پھینک دے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی کرتا پہنا ہے اور آستین میں ہاتھ نہیں ڈالا اور آستین جو ہے وہ لٹک رہی ہے، پیچھے پھینک دیا گیا، تو اس صورت میں بھی یہ مکروہ تحریمی کے اندر ہی داخل ہے۔ اسی طرح چادر یا شال وغیرہ جس کے دونوں کنارے مونڈوں سے لٹکتے ہوں، یہ بھی ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے مونڈے پر اور ایک کنارہ لٹک رہا ہو تو حرج نہیں، یعنی دونوں کنارے جب لٹکیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ایک کنارہ جو ہے وہ سمٹا ہوا ہے، دوسرا اگر لٹک رہا ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، جس طرح کہ عام طور پر شال یا چادر وغیرہ لوگ اوڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر آستین آدھی کلائی سے اوپر چڑھا رکھی ہے یا دامن سمیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اب چاہے آستین نماز کے پہلے چڑھائی ہو یا نماز پڑھنے کے دوران چڑھائی ہو، نماز نہیں، یہ جو ہے مکروہ تحریمی کے اندر ہی داخل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر انگولیاں چٹکانا، کمر پر ہاتھ رکھنا، انگولیوں کی کینچی بنانا، کیا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے؟ تو نماز کے اندر انگولیاں چٹکانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور انگولیوں کی قینچی باندھنا یعنی دونوں ہاتھوں کی انگولیوں کو آپس میں پھنسا لینا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی یہ دونوں کام کرنا مکروہ ہے۔ ایک اور بہت ضروری مسئلہ میرے پیش نظر ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ الٹا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، یعنی الٹا کپڑا پہن کر یا الٹا دوپٹہ اوڑھ کر کے اگر کوئی نماز پڑھے تو پھر یہ نماز جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی اگر کوئی نماز میں آستین فولڈ کر لیتا ہے یا پھر پاجامہ جو ہے وہ لمبا ہے اور اس کو نیچے سے فولڈ کر لیتا ہے تو اس کی بھی ممانعت آئی ہے کہ نماز میں کپڑے کو الٹا کرنا یہاں بھی پایا گیا۔ جس طریقے سے الٹا کپڑا پہننا منع ہے، الٹا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنے سے یہ مکروہ تحریمی کے اندر داخل ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی نماز جب وہ پڑھیں تو دوپٹہ دیکھ لیں کہ ان کا الٹا ہے یا سیدھا، کیونکہ اگر الٹا دوپٹہ اوڑھ کر کے نماز پڑھیں گی تو مکروہ تحریمی کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آستین فولڈ کی جاتی ہے تو فولڈ کرنے کے بعد جو حصہ اوپر آتا ہے وہ الٹا ہوتا ہے، اور اگر پاجامہ بھی لمبا ہے اور اس کو نیچے سے فولڈ کیا جاتا ہے تو فولڈ کرنے وقت جو کپڑا اوپر آئے گا وہ بھی الٹا ہی کپڑا آئے گا، اور ہمارے آقا نے منع فرمایا کہ الٹا کپڑا پہن کر کے نماز نہ پڑھو، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ بھی مکروہ کے اندر داخل ہے۔ آج کل جو کپڑے آ رہے ہیں تو اکثر کپڑوں میں جانوروں کی یا جانداروں کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو ایسے کپڑوں کو پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اس طرح کے لباس پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جاندار چیزوں کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور جس جگہ جاندار کی تصویر ہو تو پھر وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے، اسی وجہ سے گھروں میں بھی جاندار کی تصویر لگانے سے منع کیا جاتا ہے۔ جس کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اس کمرے میں چاہے کسی بھی جانب اگر کوئی تصویر ہو، چاہے وہ سر کے اوپر ہو یا دیوار کے کسی بھی حصے میں لگی ہو، داہنے بائیں آگے پیچھے کسی بھی طرف، وہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن تصویر تو ہے، اور وہ تصویر جو ہے وہ جاندار کی نہیں بلکہ غیر جاندار کی ہے، جیسے کہ پہاڑ، دریا، پھول، پتیاں اگر بنی ہوئی ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ کپڑوں میں بنی ہو، چاہے وہ زمین پر، چاہے وہ دیواروں پر بنی ہو، کہیں پر بھی بنی ہو، ان کے ہوتے ہوئے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی تھیلی یا جیب وغیرہ میں تصویر چھپی ہوئی ہو، جیسے کہ عام طور پر مرد جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پاکٹ میں، چاہے وہ کرتے کا پاکٹ ہو چاہے پھر وہ پاجامہ کا ہو، اس میں اکثر لوگ اپنے والیٹ رکھتے ہیں، یعنی جو ان کا پرس ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر تصویریں ہوا کرتی ہیں۔ بہت ساری تصویریں ایسی ہوتی ہیں جن کا رکھنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر کچھ کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں جن میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، ان کا بھی رکھنا ضروری ہے۔ تو اس صورت میں وہ جب جیب کے اندر ہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس پر نمازی کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے اور نہ ہی وہ کسی طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے تصویر تو بنی ہے، لیکن تصویر کا جو چہرہ ہے اس چہرے کو اگر مٹا دیا گیا یا اس کے چہرے کو چھپا دیا گیا تو بھی کراہت جاتی رہی، نماز جائز ہے۔
تو میں نے ابھی جو آپ لوگوں کو تصویر کے متعلق احکامات بتائے وہ تو یہ تھے کہ نماز کے اندر تصویر کا کیا حکم ہے، لیکن نماز کے باہر بھی تصویر کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی جب کہ توہین کے ساتھ نہ ہو، یعنی ان تصویروں کو اور کتوں کو جب رکھا گیا ہے تو شوق سے، تصویر جب توہین کی نیت کے ساتھ نہ ہو، یعنی کہ تصویر کو جب رکھا گیا ہے، جانوروں کو اگر پال رکھا ہے جیسے کہ کتے کو تو شوق کے لیے پالا ہو، تو اس صورت میں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر مجبوری ہو پالنا، جیسے کہ جانوروں کو اگر پالا گیا ہے، رکھا گیا ہے تو اس لیے کہ وہ موذی جانوروں سے حفاظت کریں گے اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر شوق کے طور پر گھروں میں جانور پالا ہے جو کوئی حرام جانور ہے، یعنی کہ ناپاک جانور ہے جیسے کتا ہے یا پھر سور ہے، تو ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور جو تصویریں ہیں وہ بھی اگر شوقیانہ طور پر گھروں میں لگائی گئی ہیں تو ان گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن کچھ تصویریں ایسی ہیں جو بچوں کو سکھانے کی نیت سے کسی کمرے میں لگائی گئی ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے لگائی گئی ہیں، تو وہاں ایک مقصد ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا ہے، اس صورت میں ان کی تو اجازت ہے، لیکن شوق کے طور پر گھروں میں جو نقاشی کی جاتی ہے، جانوروں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں لوگ اپنے شادی کی تصویریں جو ہیں وہ دیواروں پر لگایا کرتے ہیں اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں لگا کر کے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تصویر چاہے جانور کی ہو، چاہے کسی ہیرو یا ہیروئن کی ہو، یا پھر آپ لوگوں کی ہی کیوں نہ ہو، نماز اس گھر میں مکروہ تحریمی ہے اور ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جن لوگوں نے شوق کے طور پر گھروں میں تصویر بنا رکھی ہے یا اپنے تصویروں کا پورٹریٹ بنا کر کے دیواروں پر لٹکا رکھا ہے، ان سبھی سے میری گزارش ہے کہ ان کو آج کے آج ہٹا دیں تاکہ آپ کی جو نماز ہے وہ قابل قبول ہو سکے اور آپ کے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے آ سکیں۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ سب بھی ان باتوں کا خیال رکھ سکیں اور اپنی نماز کو، اپنی عبادتوں کو درست کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔